السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ معزز سامعین اور مشاہدین، آج ہمارے معاشرے میں دھوکہ دہی ایک عام سی چیز بن گئی ہے۔ انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جو اس کی لپیٹ میں نہ ہو۔ کھانے پینے کی چیزیں، ادویات، تیل، پٹرول، گیس، دودھ، گھی، زرعی اجناس، مصنوعات، زیورات اور عام اشیاء استعمال میں ملاوٹ ایک معمول بن چکی ہے۔ ناپ تول میں کمی، ادنا درجے کی چیزوں کو اعلیٰ درجے کی بتا کر مہنگے داموں بیچنا، گمراہ کن اشتہار بازی سے مال کی فروخت کو بڑھانا، وعدہ خلافی اور جھوٹی قسموں کے ذریعے مال کا عیب چھپا کر اسے گاہک کو فروخت کر دینا، کاروباری لوگوں کے نزدیک کوئی بری بات ہی نہیں۔ غرضے کی کاروبار ہو، جائیداد ہو، شادی اور لین دین کے معاملے ہوں، سب میں سر عام دھوکہ ہو رہا ہے، جبکہ اسلام میں یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اس میں دنیاوی اور اخروی دونوں طرح کے نقصان ہیں۔ قرآن و حدیث میں اس کی سخت مذمت آئی ہے۔ آج کی مجلس میں اسی کے دنیا اور آخرت میں نقصانات اور اس کی سزاؤں پر روشنی ڈالی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکہ دینے والے سے براءت اور بیزاری کا اعلان کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلہ بیچنے والے کے پاس سے گزرے تو آپ نے غلے کے ڈھیر میں ہاتھ داخل فرمایا تو غلے کے نیچے والے حصے میں نمی محسوس ہوئی۔ تو آپ نے دریافت کیا، اے غلہ بیچنے والے، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، اللہ کے رسول، بارش کا پانی اس میں پڑ گیا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، تم نے اسے یعنی بھیگے ہوئے غلے کو اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ لوگ اسے دیکھ سکیں؟ یاد رکھو، جس نے دھوکہ بازی کی، جس نے دھوکہ دیا، وہ مجھ میں سے نہیں۔ دھوکہ دینے والے پر جنت حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جسے بھی کچھ لوگوں پر حاکم یا نگراں بنایا اور اس نے اپنی رعایا کو دھوکہ دیا اور اسی حالت میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔ دھوکہ دینا یہ برکت چھن جانے کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرید و فروخت کا معاملہ کرنے والوں کے پاس سودا ختم کرنے کا اختیار ہوتا ہے جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں۔ اگر وہ معاملہ کرنے میں سچائی اختیار کرتے ہیں اور چیز کی حقیقت صاف صاف بتا دیتے ہیں تو ان کے سودے میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اور اگر وہ حقیقت کو چھپاتے ہیں اور غلط بیانی کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان کے سودے کی برکت مٹا دی جاتی ہے، ختم کر دی جاتی ہے۔ دھوکہ دہی یہ ہلاکت، بربادی یا جہنم کی وادی کا سبب ہے، یعنی جہنم کی وادی کی وعید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ ہلاکت و بربادی یا جہنم کی وادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، جن کا حال یہ ہے کہ جب وہ لوگوں سے خود کوئی چیز ناپ کر لیتے ہیں تو پوری پوری لیتے ہیں، اور جب کسی کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں، یعنی دھوکہ کرتے ہیں۔ جنت سے محرومی اور جہنم میں داخل ہونے کی وعید ہے، کیونکہ جو شخص دھوکہ دے کر کے مال حاصل کرتا ہے وہ حرام ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت لحم نبت من سحت النار اولا بھی، وہ گوشت جنت میں نہ جا سکے گا جس کی نشو و نما حرام مال سے ہوئی ہو، اور ایسا حرام گوشت دوزخ کا جہنم کا زیادہ مستحق ہے۔ دھوکہ دے کر حرام کھانے والے کی صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، بے شک اللہ پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے۔ دھوکہ دے کر حرام کھانے والی کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر فرمایا جس کے لمبے سفر کی وجہ سے بال پراگندہ ہوتے ہیں، گرد و غبار میں آٹا ہوتا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی جانب اٹھا کر کہتا ہے اے رب اے رب، یعنی اللہ سے دعا کرتا ہے، لیکن اس کا کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام، غذا بھی حرام، لباس بھی حرام۔ ان تمام اسباب کی وجہ سے اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ دھوکہ دے کر دوسروں کا مال کھانے والوں کی نیکیاں قیامت کے دن چھین لی جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کا مفلس وہ آدمی ہوگا جو نماز، روزے، زکوٰۃ وغیرہ سب کچھ لے کر آئے گا، لیکن اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا اور کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، تو ان سب لوگوں کو اس آدمی کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں ان کے حقوق کی ادائیگی سے پہلے ہی ختم ہو گئیں تو ان لوگوں کے گناہ اس آدمی پر ڈال دیے جائیں گے، اور پھر اس آدمی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جس سے معلوم ہوا کہ دھوکہ دینا کس قدر خطرناک ہے اور کتنا بڑا جرم ہے، اور اس کی سزا دنیا اور آخرت میں کتنی سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی دھوکہ دہی سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔